محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہم آیت نمبر 75 تک پڑھ چکے تھے، 75 آیت نمبر 75 تک پڑھ چکے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کہ سارے ہدایت رہنمائی اور سارے واقعات اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی آیت نمبر 74 میں فرمایا 74 میں کہ تمہارے دل دوبارہ پھر سخت ہو گئے، تمہارے دل ان سب کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کبھی کبھی پانی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرمایا 75 میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اے ایمان والو، کیا تم اس بات کی امید کرتے ہو، لالچ رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات سن لیں اور اطاعت کر لیں اور تم پر یقین کر لیں، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیلی لا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آیت نمبر، اب آج کی جو آیت ہم آج سے جہاں سے پڑھنا ہے وہ آیت نمبر 76 ہے، 76، اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ یہود کا معاملہ اور یہ بنو اسرائیل کا معاملہ، بلکہ ان کے علاوہ دیگر منافقین کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفاق کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل ایک ایسا کافر طبقہ ہے اور ایسا کیا کہتے ہیں بدبخت طبقہ ہے کہ ان کے اندر سب سے زیادہ منافقت پائی جاتی ہے۔ آج کے دور میں اگر فیصد اگر دیکھیں گے، دنیا میں جتنے بھی طبقات، جتنے بھی اقوام زمین پہ جیتے ہیں، جتنے مذہب والے زمین پر جیتے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ منافقت جو ہے وہ بنو اسرائیل آج کے یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ، لَقُوا ملاقات کیے، ملاقات، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، اہل ایمان سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی بات کریں، یعنی جب وہ صحابہ کرام سے ملتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین اور ایمان اور اللہ کو ایک مان کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا دل سے، جب وہ ایسے لوگ سے ملاقات کرتے تو وہ کہتے قالو، وہ کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لا لیے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، اس طرح سے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِذَا اور جب خلا تنہائی میں ہو، جی خلوت کہتے ہیں نا، خلوت، لوگ کے درمیان رہنے کو جلوت بولتے ہیں، جب دوسروں کو نظر آتے ہوں۔ ایک ہوتا ہے خلوت، جب آپ کسی کو نظر نہیں آتے، تنہائی میں ہو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور ان میں سے بعض جب دوسرے بعض لوگ کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، جب اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو وہ کفار جو منافقت نہیں کرتے، دیکھیے کچھ کفار وہ ہے، کچھ یہودی وہ ہیں جو منافقت کرتے ہیں اور ایمان والوں کے درمیان جا کر کہتے کہ ہاں ہاں بالکل آپ کا ہی مذہب صحیح ہے، اسلام ہی صحیح ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ طبقہ ہے جو کھلم کھلا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اسلام کو، ہم دین اسلام کے خلاف ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے، جی۔ تو یہ جو کھلے مخالف ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان افراد سے جو منافقت کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے جا کر ہاں ہاں کہہ رہے ہیں اور ادھر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ، یہ کہتے ہیں جو علانیہ طور پر منافقت نہیں کرتے، علانیہ کفر کرتے، وہ کہتے ہیں کیا تم ان سے وہ باتیں بیان کرو گے بما فتح اللہ علیکم، جی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں تم پر کھولی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تورات میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا وہ یہودیوں کو معلوم تھی، اور جب وہ تورات پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ہاں یہی نبی ہے،
ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی یہی ہے اور یہی سچے ہیں جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے کیا ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سمجھ دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تورات کا علم عطا کیا ہے، جو باتیں تم کو سمجھ میں آ گئی تورات میں سے، کیا تم وہ باتیں ان کو جا کر بتا دیں گے؟ ان کو جا کر بتا دیں گے لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ کیا کہتے ہیں لیحاجکم، تاکہ تم پر حجت قائم کرے، جی تمہارے عند ربکم لیحاجوکم بہ، ان دلیلوں کے ذریعے جو تم ان کو سنا رہے ہیں وہی دلیل لے کر وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، تمہارے اوپر دلیل قائم کریں گے۔ عند ربکم اس کا دو معنی بتائے ہیں، عند ربکم تمہارے پروردگار کے پاس، تمہارے پروردگار کے پاس، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ اہل ایمان حجت قائم کریں گے، کہیں گے کہ ان کو معلوم تھا اور ان کی کتابوں میں تھا اور یہ لوگ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ یہ ایک ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس حجت کریں گے، دلیل قائم کریں گے تمہارے خلاف۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے لیحاجوکم بہ عند ربکم، یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام کے معاملے میں، جی احکام الہیہ دنیا کے ہی اندر جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات سامنے آئے گی تو یہود کہیں گے کہ ہم کو اس طرح سے عمل کرنا ہے، اور اہل ایمان کہیں گے ہم کو اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ لیکن تورات کے اندر کی باتیں بھی اگر تم ان کو سنا دو گے، اور جو حقیقی تورات کی باتیں ہیں وہ اگر تم ان کو سنا دو گے، تو پھر ان کی جو من گھڑت بنائی ہوئی تورات ہے، یا من گھڑت اس میں تحریف کیے ہوئے ہے، من گھڑت ان کی شریعت ہے، ان کی شریعت ہے، اس مسئلے میں وہ لوگ حجت قائم کر دیں گے کہ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ تمہارے تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، تمہارے تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تمہاری تورات میں بھی جو ہے مال کی تقسیم کا مسئلہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، لہذا تم یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ اندر سے کافر ہی رہتے تھے لیکن اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے، اور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ اہل ایمان ان کے سامنے قرآن پیش کرتے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تو کئی باتیں اس میں جو تورات کے ساتھ سملر ملتے تھے، ان کے لوگ بھی بولتے تھے ہاں ہاں ہماری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ہاں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتاب میں ہے، مال کی تقسیم سے متعلق یہ مسئلہ ہماری تورات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ لوگ کا یہ ڈر تھا کہ اگر یہ باتیں جو تورات میں ہم چھپا کے رکھے ہیں، جو بہت سارے احبار اور رہبان اس کو زمانے دراز سے چھپا کے دفنا کے رکھے ہیں اور لوگ کو نہیں بتائے ہیں، یہ چیزیں اگر تم کھولتے چلے جاؤ گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ افلا تعقلون، تم اتنا سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ باتوں کو چھپا کر ہی رکھنا ہے، اس کو بیان کرنا نہیں ہے۔